اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، پہلے ہم آپ کو سارا رمضان باجماعت نماز تراویح کی بدعت سہا ستہ اور غیر شیعہ کے ہاں مستند اور معتبر کتب کا درجہ رکھنے والی کتب سے دکھا چکا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو سارا سال نماز فجر کی اذان میں بدعتی کلمات انہی کی کتب مذکورہ سے دکھائے۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مشہور مفسر غلام رسول سعیدی کی تفسیر تبیان القرآن جلد 11 سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جس کو مکتبہ رضویہ نے پبلش کیا ہے اور اس کے تقسیم کار ادبی دنیا دہلی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 887 میں لکھا ہے کہ حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں یہی معمول تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عہد آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو مقام زورا پر تیسری اذان کا اضافہ کر دیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اقامت کے اعتبار سے تیسری اذان فرمایا ہے، یعنی نماز جمعہ کی پہلی اذان، پھر اقامت یعنی دوسری اذان، اور پھر وہ تیسری اذان جس کو حضرت عثمان نے متعارف کروایا۔ سامعین، انہوں نے صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی احادیث کا حوالہ دیا ہے، جس کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان نے نماز جمعہ کے لیے جس تیسری اذان کو متعارف کروایا، جس تیسری اذان کا دین میں اضافہ کیا، وہ نہ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پڑھی جاتی تھی اور نہ ابو بکر اور عمر کے دور میں۔ سامعین، اسی لیے تفسیر تبیان القرآن جلد 11 صفحہ نمبر 888 میں لکھا ہے کہ غیر شیعہ حضرات کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے شافعی نے کہا ہے کہ پہلی اذان بدعت ہے۔ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا تاکہ لوگ خطبہ سننے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں، کیونکہ مدینہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عثمان کی ایجاد کرتا اذان کو غیر شیعہ کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے شافعی نے بدعت کہا ہے، اور یہ اس کو عبادت سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں اور اعتراض امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداروں پر لگاتے ہیں کہ یہ جو سینہ پیٹتے ہیں، یہ جو رخسار پیٹتے ہیں، یہ جو رخسار پہ تماچے مارتے ہیں، یہ جو سینہ کوبی کرتے ہیں، یہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ جو آگ کا ماتم کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سال میں 52 مرتبہ اس بدعت کو انجام دینے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔